آج آپ کو بڑی دلچسپ شے سناتا ہوں۔ اقبال کی ایک شہرہ آفاق نظم ہے جبرائیل علیہ السلام اور ابلیس کا مکالمہ، جبریل و ابلیس۔ اس نظم کے کینوس میں زماں کو ایڈنٹیفائی کرنا تو خاصا مشکل ہے، ہاں البتہ مکان کو لوکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ملاقات کہیں زمین سے بہت اوپر اور آسمان سے کہیں تھوڑا سا نیچے ہوئی ہے۔ بڑے گہرے دوست رہے ہوں گے نا یہ دونوں، جب تک کہ اسے جرت انکار نہ ہوا تھا، جب تک کہ راز آدم آشکار نہ ہوا تھا۔ تو برسوں بعد ٹکراؤ ہو گیا کہیں دونوں کا۔ تو جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں ابلیس سے، ہمدم درینا کیسا ہے جہان رنگ و بو؟ اے میرے پرانے وقتوں کے دوست، میرے رفیق، کیسی ہے وہ جگہ جہاں اب کہ تو نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں؟ وہ جہاں کیسا ہے، زمین کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں؟ تو ابلیس کہتا ہے، سوز و سازو درد و داغو جستجوے آرزو، یعنی بہت دلچسپ ہے، وہاں سب ملتا ہے لیکن جستجو سے، فقط آرزو سے نہیں ملتا۔ جنت میں تو آرزو سے ہی سب کچھ مل جاتا ہے نا، یوں چاہا وہاں اور یوں آ جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا بالکل نہیں ہے۔ وصال یار بڑی چیز ہے مگر ہمدم وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں، وہاں ارتھ ڈسپلن ہے، ان دونوں کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہے اور اس فاصلے کو طے کرنے میں بڑی لذت ہے۔ باقی بڑے رنگ ہیں، بڑی رنائیاں ہیں، بڑا ماحول ہے وہاں۔ بڑا یہ مخلوق کیا سمجھے گی جو آرام سے بیٹھی فقط تسبیحاں کرتی رہتی ہے بس۔ پھر سوز ہے وہاں، ایک ایسا درد جو بڑی بڑی آسائشوں سے بڑا ٹریئر ہے، جو عقل و خرد کا سب سے بڑا رہنما ہے، اور پھر داغ ہے وہاں سب سے بھر کے۔ وہ فقط پارساؤں کی دنیا نہیں ہے، وہاں داغدار بھی ہیں، ان کی الگ آرزویں ہیں، الگ جستجویں ہیں۔ تو سوز ہے، ساز ہے، درد ہے، داغ ہے، جستجو ہے، آرزو ہے، بڑا اچھا وقت گزرا ہے وہاں۔ تو جبرائیل کہتے ہیں اسے، ہر گھڑی افلاک پہ رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو؟ یعنی چھوڑنا یار، اچھا تجھے پتہ ہے اب بھی اوپر اکثر تمہاری گفتگو ہوتی ہے، تمہاری باتیں ہوتی ہیں وہاں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم معافی مانگ لو اور واپس ہمارے ساتھ چلو، ہمارے پاس پھر سے، اپنی جگہ، اپنے لوگ، اپنے دوست، اپنی سنگت، پرانیاں گلاں؟ تو ابلیس کہتا ہے، آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو؟ یعنی کس قدر خاموشی اور اندھیرے میں لپٹی ہیں یہ گلیکسیاں، یہ کلسٹرز، یہ سپر کلسٹرز، ان میں وہ رنگ نہیں ہے جو وہاں نیچے اس گولے پہ ہے۔ میری اب دلچسپی نہیں رہی اب اس ہر طرف ہو کے عالم میں، اس ایکسپینڈنگ یونیورس میں بہت گھوما ہوں یہاں، اب مجھے زمین کی عادت ہو گئی ہے، پتہ ہے وہاں ہر ایک الگ کائنات جیسا ہے۔ تو جبرائیل کہتے ہیں، نہیں یار چھوڑو، انکار سے توبہ کرو، واپس چلتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تکنا تو اچھا ہے یا لا تکنا تو، اور میرے انکار سے ہی تو یہ سلسلہ چل نکلا ہے، یہ کاروان حیات اسی انکار کا نتیجہ ہے۔ میں انکار نہ کرتا تو یہ سب ہوتا بھلا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے انکار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جو پورا چیپٹر آف یونیورس ہے، اس کا ون آف دا مین کریکٹر ہوں میں۔ تو جبرائیل اسے کہتے ہیں، کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو، کہ تو نے قربت پروردگار کو کھو دیا، تو نے اتنے بڑے بڑے ٹائٹلز کھو دیے اس انکار کی وجہ سے، زاہد، عابد، والی، تقی، قبازیل، استاد الملائکہ عزازیل۔ کبھی آٹو بایوگرافی پڑھیے گا آپ ابلیس کی کہ وہ کیا تھا پہلے، راندہ درگاہ ہونے سے پہلے کون کون سے ٹائٹلز تھے اس کے پاس، کیا مقامات تھے اس کے پاس۔ تو جبرائیل کہتے ہیں، پتہ ہے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے تمہاری وجہ سے ہمیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے نا، تب ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے آس پاس رہتے تھے، ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے تم نے۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، کوئی ایک دوست اگر کوئی الٹا سیدھا کام کر دے، باقی دوستوں کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اس کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں جی انہی کا ساتھی تھا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ تو جب یہ والا تانا سنا نا، تو پھر ابلیس نے فائنل آنسر کیا۔ اس میں جو پہلا مصرع ہے نا، میرا موسٹ فیورٹ ہے۔ ابلیس کہتا ہے میری جرت سے مجھتے خاک میں ذوق نمو،
मेरे फितने जामाए अक्लो खिरद का तारो पू, देखता है तू फकत साहिल से रिज़्मे खैर व शर, कौन तूफान के तमाचे खा रहा है मैं के तू, खिज़र भी है दस्तोपा इलियास भी है दस्तोपा, मेरे तूफान यम बयम दरिया ब दरिया जू बजू, गर कभी खलवत मयस्सर हो तो पूछ अल्लाह से, किस्सा-ए आदम को रंगीन कर गया किसका लहू, मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। और मैंने जुर्रत दी है इस इंसान को ऊपर उठने की, इस मुश्ते खाक को ज़ोके नमू मैंने दिया है, सारी सज़ाएं अपने सर ली हैं, सारे जहां की लान तान ली है कि ये खालिक के उस हसीन कौल पे पूरा उतरे, खलीफा बन के दिखा दे। और ये अपनी अक्लो खिर्द जिस पे बड़े नाज़ हैं, इसके सारे ताने बाने इनको मैं प्रोवाइड करता हूँ। आप तो दूर से बैठ के खैर व शर का सिर्फ हिसाब रिकॉर्ड करते हैं, मैं इन्वॉल्वर हूँ। उस खालिक ने मेरे रंग बखेरे हैं, मेरे जलवे हैं यहाँ हर सू। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, इलामा इकबाल एक बड़े ख़ास कैनवस में जब उस पैटर्न को ड्रा करते हैं तो एक ख़ास टाइप में जाके ना वो इब्लीस को बहुत बड़ा आशिक डिक्लेयर करते हैं। उन्होंने उसे एक टाइटल दिया हुआ है अपनी शायरी में, ख्वाजा-ए अहले फ़िराक, यानी इस कायनात में जिन जिन का महबूब उनसे बहुत दूर है, ये आइकन है उनका, ये लीडर है उनका। तो उस जगह पे ना, दूसरी जगह ये, वहाँ पे जब इब्लीस के साथ मुलाकात होती है इकबाल की, मौलाना रूमी भी साथ हैं, उनके मुर्शद हैं, तो वो मौलाना रूमी से पूछते हैं इकबाल कि ये कौन है, तो वो कहते हैं ये ख्वाजा-ए अहले फ़िराक है। तो वहाँ किसी बात के जवाब में इब्लीस ने कहा कि मुझे ऐसे जज मत करो, मेरा भी एक बातन है जिसकी तुम्हें अभी समझ नहीं है। जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम की बातों की मूसा अलैहिस्सलाम को समझ नहीं आई थी, क्योंकि उनका एक ज़ाहिर था और एक बातन था। तो उस मोहब्बत को शो किया यहाँ इस सेकंड लास्ट मिसरे में ना, कि किसी के सामने मेरे महबूब से मत पूछना, गर कभी खलवत मयस्सर हो तो पूछ अल्लाह से, किस्सा-ए आदम को रंगीन कर गया किसका लहू। और जोगी जेल में ना जंजीरा सीना, तू है साहिब-ए इकबाल में खस्ता हाल, निढाल को जाम प्याल विसाल में नू अक्सीर है, गए निगाह दे तीर कलेजा चीर, तेरी तस्वीर मेरी जागीर है।